حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کے خاندان کا یتیم ہو یا دوسرے خاندان سے ہو، جنت میں ایسے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ تو یتیم کے حوالے سے پہلے پچھلی حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کی خبر گیری رکھنا، اس کی کفالت کرنا، اس کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرنا، اس کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ معاشرے کے اندر، طبقات کے اندر معاشی لحاظ سے، مالی وسائل کے لحاظ سے فرق ہے، کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، کسی کے پاس کم ہیں، کوئی کمزور ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی زیادہ پیسے والا ہے۔ اسی طرح کسی کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جلدی فوت ہو جاتا ہے، کسی کی زندگی میں والدین باحیات ہوتے ہیں، زندگی کا ایک وقت اللہ نے متعین فرمایا ہے، جب وہ پورا ہوتا ہے تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کا والد جو ہے، ان کا والد فوت ہو جائے اور بچے چھوٹے ہوں اور انہیں سرپرستی کی ضرورت ہو، تو ایسے بچے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی ایسے بچے کی کفالت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ انگلیاں آپس میں قریب قریب۔ قرآن حکیم میں تقریباً 23 مقامات پر یتیم کی خبر گیری کرنے، اس کا خیال رکھنے اور اس حوالے سے ارشادات اللہ نے فرمائے ہیں۔ حتیٰ کہ سورہ الضحیٰ میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم کو غصے نہ ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا، یہ حقیقت میں آپ کے واسطے سے امت کو حکم ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی کبھی کوئی ایسا کیس سامنے آتا ہے کہ جس میں کوئی ایسا بچہ ہمارے سامنے آ جائے جو ہمارے خاندان کا ہو یا دوسرے خاندان کا ہو، اس حدیث میں دونوں باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ وہ یتیم اس کے اپنے خاندان کا ہو، ولی غیری یا دوسرے خاندان کا ہو، اس کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے والا آدمی ہے، جو اس کے معاملات کی کفالت کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو کر اس دکھوں کو ختم کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں میرے قریب ترین ہوگا۔ اگلی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ان بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، سب سے اچھا گھر دنیا کے اندر وہ ہے زمین کے اوپر جس کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر زمین کے اوپر وہ ہے جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسلام کمزوروں کے حقوق ادا کرنے، کمزوروں کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اس کے فضائل اور عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول انعامات کا بیان فرما رہے ہیں۔ دین اسلام سے پہلے چونکہ کمزور طبقات کو جو ہے مزید ان کو جھگڑا جاتا تھا اور ان کو جو ہے تکلیف سے دوچار کیا جاتا تھا، جس طرح اس سے پہلے ہم خواتین کے حقوق کے حوالے سے یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اسی طرح کمزور طبقات میں یتیم بھی کمزور ہوتا ہے، اسے شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کمزور طبقات کا جتنا خیال اسلام نے، دین اسلام نے رکھا ہے اور ہمیں ہدایات دی ہیں، اتنا کسی اور مذہب کے اندر یا کسی اور بھی فکر میں، نظریے میں نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم اگر اس فکر کو، اس خیال کو، اس سوچ کو لے کر نہ چلیں، ہمارے جو مسلم معاشرے کے اندر یہ خامیاں موجود ہوں، یہ کمزوریاں پائی جاتی ہوں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ایسی ایک شکل بن جائے، ایسی ایک صورت بن جائے کہ اجتماعی ایک نظام ایسا بن جائے، ایک ایسا سسٹم بن جائے کہ جس سے کمزور طبقات جو ہے ان کی خبر گیری کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی والے معاملات کیے جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو پسند فرمائیں گے۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے ایک موقع پہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا رزق جو ہے کمزور طبقات کی وجہ سے ہے، تمہیں کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے،
ہم جب کمزوروں کا خیال رکھیں گے وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر برکت اور اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔